اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ خداوند عالم مومنین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ مومن وہ نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے ادعا کرے کہ میں نے خداوند عالم کے اوپر رسول کے اوپر ایمان لائے۔ نہیں، مومن کے بہت سارے شرائط ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ حدیث حجرات میں اعراف نے جب آگے رسول خدا کی درگاہ میں آ کے ادعا ایمان کیا تو خداوند عالم نے ٹوک دیا ان کو کہ آپ یہ نہیں کہو کہ ہم نے ایمان لے کے آئے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراف نے آگے کہا کہ ہم نے ایمان لائے۔ قل لا تؤمنوا، کہہ دو اے حبیب ان سے کہہ دو آپ نے ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ آپ کہیں کہ ہم نے اسلام لے کے آئے۔ ابھی کلمہ جو ہے نا زبان سے پڑھے تو وہ مسلمان ہیں۔ ایمان کے لیے کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہے دخل فی المعمن۔ ایمان کے معنی اس یعنی وہ ایمان کے ساتھ امن و سکون میں داخل ہو گیا، یہ ایمان ہے۔ اب کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ انما حتمن حسر کر رہے ہیں کہ بس مومن تو نہیں ہے، انما نہیں ہے، المومنون مومن نہیں ہے، الذین بس ہے تو وہ لوگ آمنوا باللہ ورسولہ جنہوں نے خدا اور رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں، بس وہی مومن ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا، اور اب علامات مومنین کی پہلے کیا ہے؟ خدا اور رسول کے اوپر ایمان رکھیں، پھر عمل میں ایسے ہو۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ، جب ہو یہ لوگ معہو، یہ مومن لوگ ہوں رسول کے ساتھ، علی امر جامع، ایک جامع اور ایک عمومی کام میں ساتھ ہو، تو لم یذهبوا، وہ نہیں چلے جاتے وہاں سے، ہٹ کے نہیں جاتے۔ کب تک؟ حتی یستأذنوا، جب تک وہ رسول سے اجازت نہیں لے اس کام کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ مثلا مسجد بنانا ہے، پیغمبر خدا کے ساتھ مل کے سب اکٹھے کام کر رہے ہیں، درمیان میں کسی کا کام ہو گیا، کال آ گئی، فوراً اس کے نکل گیا، وہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ کیسے جائیں؟ آگے رسول خدا سے کہیں یا اللہ رسول اللہ میرے مہمان آئے ہیں، کال آ رہے ہیں، ابھی بیوی جو ہے نا مجھے بلا رہے ہیں، اجازت ہے؟ اجازت دیا گئی، یہ مومن ہے۔ ایک اجتماعی کام ہے، جہاد میں گئے ہیں سب، وہاں جہاد میں بیٹھ کے دیکھا ایک بندے کی کوئی ایسا نہیں کوئی مسئلہ پیش آیا، وہ جو ہے چوک کے پیچھے سے ہی نکل گیا، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن یعنی کہ اپنے رسول سرپرست ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے اوپر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، نبی سے پوچھ کے جائیں، اجازت لے کے جائیں، وہ مومن ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو آپ سے آ کے اجازت دیتے ہیں۔ اب جو اجازت دیتے ہیں، پہلے کہا جو اجازت دیں گے وہ مومن ہیں، اب جو اجازت دے رہے ہیں ان کی خداوند عالم مدح و ثنا کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو آپ سے آگے اجازت دے رہے ہیں حبیب، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی لوگ خدا اور رسول کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے ہر اجتماعی کام میں آ کے آپ سے جاتے وقت اجازت دے کے جا رہے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں خدا اور رسول کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس اذا استاذنوک، جب آپ سے اذن لے رہے ہیں، اجازت طلب کریں، لبعض شانہم، اپنے مختلف امور میں کسی پریشانی کی وجہ سے وہ جانا چاہتے ہیں، گھر کی کوئی کام کی وجہ سے آ کے آپ سے اجازت دیں، تو فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اب رسول خدا کو اختیار دے رہے ہیں کہ یہ مومنین آپ کی ماتحت ہیں، آپ جسے چاہیں اجازت دیں، جسے چاہیں روک کے رہے، نہیں ابھی کام ہے یہیں پہ رہو، جانا نہیں ہے۔ کسی کو کہیں ٹھیک ہے آپ جائیں گھر میں اپنا کام جو ہے نا حل کر کے آئیں۔ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان مومنین کے لیے جو آگے آپ سے رسول آپ سے اجازت لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے آپ طلب مغفرت کرتے رہیں، یہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی یعنی ماتحت آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں، آتے وقت آپ سے اجازت لے کے داخل ہو رہے ہیں اور جاتے وقت اجازت لے کے جا رہے ہیں، یہ مومن ہیں، اور مومنین کے لیے آپ طلب مغفرت کرتے رہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خداوند عالم غفور ہیں۔ اگر یعنی کیا ہے کسی بھی کام میں کوئی سستی ہوئی ہے تو خدا ان کو بخشنے والا ہے، رحیم، اور خدا کی مہربانیاں رحمتیں ان کے اوپر مومن کے اوپر ہمیشہ جاری ہے، دائمی ہے۔ اب ایک اور حکم خداوند عالم بیان کر رہے ہیں، کیا؟ لا تجروا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجروا، آپ قرار نہیں دو دعا رسول کو جب پکارتے ہو تو ایسے مت پکارو کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسروں کو پکارتے ہو، اس طرح رسول کو نہیں پکارو۔ رسول کو پکارتے وقت احترام سے رسول کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح پکار۔ خود خداوند عالم
اتنا مقام دے رہے رسول خدا کو، کبھی قرآن میں نام لے کے نہیں پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین کے پکارا ہے۔ اور عرب کے جاہل بدو اپنے گھروں میں بیٹھ کے نعوذ باللہ پیغمبر خدا کو نام دے کے پکار دیتے، صلاح دیتے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک وہ لوگ، حجرات میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اپنے حجرے میں بیٹھ کے کھانا کیا کرتے تھے، کہہ کے پیغمبر خدا کو پکارتے۔ ایسے مت پکاریں، رسول کا مقام ہے۔ اور اگر ایسے پکارو گے، ایسے چیخ کے رسول خدا کو پکارو گے، یعنی پکارنے میں بھی آپ کی آواز دھیمی ہو، ادب و احترام کے ساتھ، تواضع سے، اور الفاظ بھی آپ کے اچھے استعمال ہو رسول خدا کے۔ اگر ایسے ہی پکارو، جیسے آپ پکار دو کیا ہے یاسر، اس طرح نبی کو اس طرح پکار رہے ہو تو کیا ہوگا؟ خداوند تعالیٰ اتنے غضبناک ہے، سورۃ بقرہ کے حجرات میں فرماتے ہیں کیا، لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار دو، اس طرح نبی کو پکارو گے تو خداوند کیا کرے، اتنا غضبناک ہے کہ آپ کی تمام نیک اعمال حبط کرے گا، ضائع کرے گا، برباد کرے گا۔ آپ نے جہاد جنگ بدر میں شرکت کی، آپ نے جنگ خندق میں شرکت کی ہے، وہ سب آپ کے منہ پہ مارے گا۔ نہیں چاہیے، رسول کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کرتے۔ یہاں پہ یہ فرماتے کہ لا تجعلوا دعاء رسول، جب رسول کو پکارتے وقت بینکم آپس میں کا دعائے بعضکم بعضا، جسے آپس میں پکارتے اس طرح نہیں پکارتے۔ اسلام جو ہے نا دین اخلاق ہے، اخلاق کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے نبی کو پکارو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کو بابا کہنا چھوڑ دیا۔ اب آپس میں اس طرح پکارتے ہیں، ہر ایک اپنا بابا کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح بابا جان نہیں کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا۔ ایک دن دیکھا رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری، کہا جی کیا ہوا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، یا رسول اللہ کو کیا ہوا، کیوں غم زدہ ہیں؟ کہا کہ بیٹی آپ مجھے آج کل بابا کہہ کے نہیں پکار رہے، آپ رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ کہہ کے پکار رہے۔ کہا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی وجہ سے میں اس طرح، بیٹی آپ کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے۔ آپ جب اپنے ماں باپ کو بابا کر کے پکار رہی ہو تو آپ کا بابا خوشحال ہوتا ہے، آپ کے بابا کا دل دوبارہ جوان ہوتا ہے، آپ کے بابا کے دل سے تمام غم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آگے اس طرح ہوتا ہے۔ اب سب جو ہے نا ہمیں وجہ کیا، کسی استاد کو استاد کے پکار، ایک دفعہ کیا ہے انسان آپس میں اتنے خلوص سے بیٹھے بھائی کہہ کے پکار، اتنا مزہ آتا ہے اور سکون ہوتا ہے۔ دیکھو یہ جو ہے نا اپنے بھائی سمجھتے ہیں، کوئی کسی کو کیا کرتے ہو دوست ہے، دوستی میں پکارتے ہو دوست کہہ کے، پھر زیادہ اس کے ساتھ خلوص ہے وہ بڑے بھائی کی طرف بھائی کو پکار، ہم اس میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح فاطمہ زہرا وہ عظیم ہستی ہیں جو بابا رسول خدا کو بابا کہہ رہی ہو، رسول خدا کو سنو، ایسی عظیم خاتون ہے کہ خود پیغمبر خدا فرماتے ہیں یہ صرف بابا نہیں بلکہ بابا کی ماں ہے، ام ابیہا ہے۔ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا آپ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے، یعنی اتنی شفقت اور مہربانی آپ سے رسول خدا نے دیکھا ہے کہ آپ نے گویا ماں کا حق ادا کیا، بیٹی کا حق نہیں، ماں بن کے حق ادا کیا۔ قد یعلم اللہ الذین، بے شک خداوند عالم جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کیا کرتے ہیں کام کے درمیان میں، کسی بھی کام میں ہو تو چھپ چھپ کے نکلتے ہیں، یتسللون یعنی بھاگ کے نکل جاتے ہیں، من کو بھاگ میں سے، لواذا لواذا ایک دوسرے کے پیچھے سے، جیسے پیچھے بیٹھا ہے ادھر سے کیا ہے پیغمبر خدا کو ایسے خیال کرتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہے، پیچھے پیچھے سے نکل رہے۔ جب پیغمبر خدا جب نماز جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، منافقین کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، خطبہ سننے کے تیار نہیں تھے، آتے تھے اپنے آپ کو دکھاتے تھے مسجد میں، پھر کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے نکل جاتے تھے۔ خداوند کہتے ہیں آپ لوگوں کو خدا جانتا ہے کیسے نکل رہے ہیں، جانتا ہے۔ اور یہاں سے پھر خداوند عالم کے اوپر غضبناک ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے رسول خدا کی محضر سے چھپ کے نکل رہے ہو، لیکن یاد رکھو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ہوشیار رہیں وہ لوگ جو رسول خدا کی مخالفت کر رہے ہیں رسول خدا کی امور میں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کے اوپر ایک مصیبت آنے والی، ایک امتحان آنے والی اس دنیا میں، ایسے امتحان لیں گے کہ یہ سب کی منافقت آشکار ہو جائے، نفاق آشکار ہو جائے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر ایک عذاب علیم آنے والا ہے۔ اس طرح رسول خدا کے دل دکھا کے درمیان میں جہاد سے بھاگ جاتے ہیں، درمیان میں جمعہ کی نماز سے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کے اوپر خدا عالم کا عذاب آنے والا ہے، دنیا و آخرت میں خدا عالم کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے۔ اب خدا عالم اپنی طاقت کا کیا اظہار کر رہے ہیں، خدا کی طاقت سے کوئی چھپ کے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ ہوشیار رہے، ان للہ ما فی السماوات والارض،
سب کچھ خدا کے لیے، جو کچھ آسمانوں پہ جو کچھ زمین پہ سب کچھ خدا عالم کا ہے، خدا عالم کی ملکیت میں، کون باقی کہاں جا سکتا ہے؟ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک خدا عالم جانتے ہیں ما انتم علیہ، آپ جس حالت میں اس کو جانتا ہے. اور رسول خدا کے پاس ایمان کے ساتھ بیٹھے ہو وہ بھی جانتا ہے، نفاق کے ساتھ آگے بیٹھو اس کو بھی جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن جب آپ کو واپس خدا کی طرف پلٹ کے آنا ہے اس کے بارے میں بھی خدا جانتا ہے. کس دن پلٹ کے آنا ہے، کس حالت میں پلٹ کے آنا ہے اس کے بارے میں بھی خدا جانتے ہیں. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اس وقت جب آپ خدا کے پاس پلٹ کے آؤ گے تو خدا وند عالم آپ کو بتائے گا جو کچھ آپ نے عمل کیا ہے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو خدا خبر دے گا. واللہ بكل شيء علیم، اور خدا وند عالم ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے خدا وند عالم. صدق اللہ العظیم. خدا وند عالم کے فضل و کرم سے سورہ مبارک نور ختم ہوا، اور پروردگار عالم کی درگاہ میں دعاؤں میں کہ خدا وند عالم سورہ مبارک نور کے صدقے میں اور قرآن کریم کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نورانی فرمائے، ہمارے جو ہے نا متعلقین ہمارے والدین کی صحت و سلامتی اور قرآن کے نور سے ان دلوں کو منور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں خدا وند عالم کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ مبارک فرقان، فرقان کے معنی ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام بھی فرقان ہے، اور اسی طرح توریت کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے عبد حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرقان نازل. ایک کتاب کا نام فرقان. کیوں نازل کیا؟ لیکون، تاکہ یہ بندہ پیغمبر خدا بنے، للعالمین، عالمین کے لیے اس قرآن کے ذریعے سے نذیرہ، ڈرانے والا بنے، لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، ہوشیار کرائیں آخرت کی جو مراحل ان کے بارے میں. الذی، اس خدا نے نازل کیا اس قرآن کو، اس فرقان کو، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اس خدا نے اپنے لیے کسی کو بیٹا نہیں چنا ہے. جیسے یہودی اور عیسائی کیا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ کہتے تھے. خدا تعالیٰ نے ان کی نفی کی، کہا خدا محتاج نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور خدا تعالیٰ نے اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک بھی نہیں، کسی کو وزیر و وزیر اعظم بھی نہیں بنایا. خدا خود سے آرام سے حکومت کر سکتا ہے. وہ خلق کل شیء، خدا نے ہر چیز کو خلق کیا ہے. فقدرہ تقدیرا، اور خلق کیا تو ایسے اندازے سے نہیں، سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کتنا چاہے قوی ہے، کتنا چاہے وہ ضعیف ہے، کتنے فٹ کا ہے، کتنے طاقتور ہے، سب کے بارے میں جانتے ہیں. سورہ مبارک ہجر میں بھی خدا فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَزَائِنُهُ، میرے پاس جو کچھ ہے ہمارے پاس خزینے ان سے لاتے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم نے جو کچھ نازل کیا قدر معلوم کے ساتھ ایک خاص مقدار میں نازل کیا ہے. خدا عالم قرآن کریم کے صدقے میں، محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں دنیا و آخرت میں قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.